مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا صاف ذکر ہے کہ موت کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جو موت سے لے کر قیامت تک کا ہوتا ہے۔ اس دوران قبر میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس کا قرآن کی کچھ آیتوں اور حدیثوں میں ملتا ہے۔ ہم اس سوال کا جواب تفصیل سے دیں گے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ سب انسان کے کرموں پر کیسے نربھر کرتا ہے۔ قرآن میں قبر اور برزخ کا ذکر، قرآن پاک میں قبر کے حالات کا سیدھا ذکر تو نہیں ہے، لیکن کچھ آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ المومنون 2300 میں اللہ فرماتا ہے، تاکہ میں نیک کام کر سکوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو کیول ایک شبد ہے جو اور ان کے پیچھے ایک پردہ، برزخ ہے جو قیامت کے دن تک رہے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کی زندگی اور قیامت کے بیچ ایک حد ہوتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ یا حالت ہے جہاں انسان اپنے کرموں کے حساب سے رہتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ غافر 40-46 میں عذاب کا ذکر ہے۔ آگ جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، کہ کچھ گنہگاروں کو موت کے بعد بھی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ آیت خاص طور پر فرعون کے لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ان تمام لوگوں پر لاگو ہو سکتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث میں قبر کے حالات قرآن جہاں اشاروں میں بات کرتا ہے، وہیں حدیث میں قبر کے حالات کی تفصیل ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے جنہیں منکر اور نکیر کہتے ہیں اس سے سوال کرنے آتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ کون ہے جس کی تو عبادت کرتا تھا؟ تیرا دین کون سا ہے؟ تیرا مذہب کیا تھا؟ اس شخص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نیک انسان کا حال، اگر انسان زندگی میں ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو وہ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے گا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر چوڑی اور روشن ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک انسان کی قبر جنت کا ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ اسے ایک کھڑکی سے جنت دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری جگہ ہے، سکون سے سو جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح کو قبر میں ایسی راحت ملتی ہے جیسے ایک تھکا ہوا انسان کو نیند آنے پر چین ملتا ہے۔ گنہگار کا حال، لیکن اگر انسان کافر یا بڑا گنہگار ہوگا تو وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ ہکلا کر کہے گا ہائے مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور اسے سزا دی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ قبر اس کے لیے ایسی سخت ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اسے آگ کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جو قیامت تک چل سکتا ہے۔ قبر کا عذاب اور اس کی حقیقت، قبر کا عذاب ایک ایسا سچ ہے جس پر ہر مسلمان کو یقین کرنا ضروری ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھا تھا کہ کیا قبر کا عذاب سچ ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں، قبر کا عذاب حق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ایک قبرستان سے گزرتے وقت فرمایا ان قبروں میں کچھ لوگ عذاب میں ہیں اور میں اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب صرف کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ قبر کے عذاب کی وجہیں بھی حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور غیبت، چغلی کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے میں لاپرواہی کرنا، جھوٹ بولنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، قرآن کو پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ قبر میں سکون کیسے ملے؟ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ قبر میں سکون پانے کا راستہ زندگی میں نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اچھے اخلاق سے انسان اپنی قبر کو روشن کر سکتا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا جو شخص سورہ ملک سورہ 67 کو ہر رات پڑھتا ہے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ نتیجہ مارنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا یہ انسان کے ایمان اور عمل پر نربھر کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے صاف ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا ایک حصہ بنے گی جبکہ گنہگاروں کے لیے یہ عذاب کی جگہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا چاہیے تاکہ قبر میں سکون اور